لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید سب سے پہلی وہ کتاب ہے جس نے ہمیں صحیح خبر دی ہے. ٹھیک ہے، دین کے بارے میں صحیح خبر اللہ نے دی ہے قرآن مجید کے ذریعے. اور پھر آپ علیہ السلام جب آپ کو رسالت ملی تو آپ علیہ السلام نے ہمیں جو وحی کی روشنی میں خبر دی ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. اسی کو ہم کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ شہادتین پڑھتے ہیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اللہ پروردگار نے پیغمبر علیہ السلام کو رسالت دے کر دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو زندگی کے مقاصد سے آگاہ کیا، مقصد حیات بتلایا. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اور اس احسان کا شکر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں کیا کرتے تھے. آپ کے الفاظ مبارک ہیں، بخاری کے اندر روایت ہے، اللہم لولا انت ما صلینا وما تصدقنا وما اہتدینا. اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا ہم نمازی نہیں بن سکتے تھے، ہم صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے تھے، اور ہم راہ ہدایت پر بھی نہیں چل سکتے تھے. اللہ، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے یہ سب چیزیں ہمیں بتلائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گو کہ آپ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو جو رسالت عطا کی تھی اس پر ہمیشہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے، چونکہ رسالت وہ عظیم الشان چیز ہے. ٹھیک ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اہتدیت فبما یوحی الی من ربی. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان ضللت، اگر میں بھٹکا، جبکہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں بھٹکنے کا عقیدہ رکھنا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ ہمیشہ ہدایت کار اور رہنما کے طور پر ان کے ساتھ رہتا تھا. ایسا ہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کے ساتھ وہ خصائل تھے، وہ صفات تھیں، وہ خصوصیات تھیں جو کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس کے باوجود کہا، اگر میں غلطی پر گیا، خطا ہوئی، فإنما أضل على نفسي، اس میں میرا اپنا کردار ہے، یہ میری ہی وجہ سے ہے. وإن اهتديت، اگر میں راہ ہدایت پر ہوں، سیدھی راہ پر ہوں،
فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَبِّي، تو یہ اس وحی کا نتیجہ ہے جو رب العالمین نے مجھ پر نازل فرمائی۔ دیکھ لیا، یعنی آپ ہدایت کی راہ پر چلیں گے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کو ہدایت کی راہ پر کس نے لگایا؟ اللہ پروردگار نے لگایا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ تو اس لیے اللہ پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ اس نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اس احسان کا بار بار تذکرہ ہوا ہے۔ ایک مقام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورۃ آل عمران۔ ارشاد باری تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے اندر ایک رسول بھیج کر جو انہی میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح ہم نے پڑھا، ان کا ایک خاندان تھا، والدین تھے، ددیال تھا، ننیال تھا، پیدائش ہوئی ہے، موت ہوئی ہے، زندگی گزاری ہے انہوں نے۔ من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کانٹ چھانٹ کرنا۔ آپ اپنے گھروں کے اندر مالی کو بلاتے ہو، وہ آپ کے لان کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے لان میں لگی ہوئی ہے وہ اٹھا کے پھینک نہیں دیتا۔ وہ چیز جو آپ کے لان کے اندر چیز لگی ہوئی ہے، جو اس کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ جو چیز حد سے بڑھ گئی ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایک کسان کو آپ دیکھتے ہو، فصل لگاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فصل لگاتا ہے، اس فصل کی گوڈی کرتا ہے۔ جب وہ گوڈی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر سے ہر وہ چیز جو اس کے فصل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ اس کو پانی دیتا ہے، اس کو کھاد دیتا ہے، اس کو موسم سے بچاتا ہے، سردی اور گرمی کا خیال رکھتا ہے۔ اس عمل کو تزکیہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تزکیہ، تنقیہ، کانٹ چھانٹ، تطہیر، تنقیح، یہ سب معنی اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ سمجھیے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت سے پہلے یہ قوم، جس قوم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، یہ کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ قوم جو لفی ضلال مبین کے گھڑوں کے اندر گری ہوئی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اللہ کی آیتیں پڑھائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور تزکیہ کیا۔ تین کام کی۔ یہ وظیفہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے رسالت کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، ان آیت کی روشنی میں نہ تفاسیر بتانا کہ یہ آیت کیا ہے، ان کا تزکیہ، یعنی تزکیہ کا مطلب آپ کو بتا دیا، وہ کتاب و سنت اور آیت کی روشنی میں زندگی کو عمل کی راہ پر گامزن کر دینا۔ عمل پہ لگایا ہے صحابہ اکرام کو پیغمبر علیہ السلام نے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ آپ علیہ السلام کا اعزاز ہے یہ کہ آپ نے اپنی امت کی جو تربیہ کی ہے، اللہ اکبر، اس تربیت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو سورہ فتح پارہ 26 کی آخری آیت پڑھنا۔ پارہ 26 کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ کون ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراہم، اے مخاطب آپ ان کو دیکھو گے، رکعا سجدا، کوئی رکوع میں گرا ہوا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے۔ تراہم، یہ ان کی سیرت تھی۔ صحابی صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب نے آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو جہاد اور قتال کیا
اور اللہ کے راستے میں اٹھ کر ان کے جسموں چہروں پر سواریوں پر پڑنے والا گرد و غبار، خدا کی قسم وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، اگر تمہیں عمر نوح بھی دے دی جائے تم پھر بھی ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ 950 سال عبادت میں لگے رہو، ان صحابہ کی عظمت کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ تراہم، اے مخاطب آپ دیکھو گے، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیوں رکوع سجدے میں گرے ہوئے ہیں؟ یہ ان کی اخلاص نیت ہے، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے ان کے سجدوں کے علامات نمایاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال اللہ نے تورات میں بھی دی ہے، انجیل میں بھی دی ہے۔ پیغمبر نے کیسے اٹھایا ان کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کا زرع، پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کو دیکھیں کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کا زرع، جیسے کھیتی ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیونکہ آپ یہاں کراچی کے رہنے والے ہو، کسان اپنے بیج کو زمین میں تب تک نہیں ڈالے گا جب تک زمین کے اندر اس بیج کو اگانے کی صلاحیت نہ ہو۔ ایسا ہی ہے، پہلے اس کو کھودتا ہے، ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، مختلف پروسیس کرتا ہے جن مراحل سے وہ اپنے کھیت کو گزارتا ہے۔ جب اس کو لگتا ہے اب مٹی کے اندر وہ دم آ چکا ہے کہ اب میں اس کے اندر اپنا دانہ ڈالوں گا، مجھے یہ کچھ دے گا، ریٹرن ملے گا مجھے کچھ، کا زرع ہے۔ پیغمبر نے بھی ایسے ہی کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اٹھا کر دیکھو کتنا مکی قرآن ہے، 2/3 مکی قرآن ہے، کتنا 2/3 مکی قرآن ہے، 86 آیات ہیں، 86 صورتیں مکیہ۔ آپ مکی صورتوں کو اٹھا کر پڑھو، تربیہ ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، باس بعد الموت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات حتمی ہے، میری اطاعت لازم، یہی بات سمجھائی۔ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی حج نہیں۔ نماز جا کر وہ 10 سال کے بعد ہے جی، مکی دور کے 10 سال کے بعد جا کر نماز کا فریضہ امت کو دیا گیا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کہاں فرض ہوئے؟ جا کر مدینہ طیبہ کے اندر۔ شراب کی حرمت مدینہ میں، سود کی حرمت مدینہ میں۔ کیا ہو رہا تھا؟ تربیہ ہو رہی تھی، ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی کہ ایک اتھارٹی ہے جس کا نام اللہ ہے، دوسری اتھارٹی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہیں گے مجھے ماننا ہوگا، چاہے میرے حالات مجھے سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے سمعنا واطعنا یہی کرنا ہے۔ کا زرع، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی جیسا کہ کھیتی ہے۔ اخرج شطأہ، دانہ ڈالو نا زمین میں، وہ دانہ زمین کے اپنی ایک کومپل نکالتا ہے، اس کو شطأہ بولتے ہیں، بالکل خوبصورت سی ایک گرین سی کومپل نکلتی ہے اس کی۔ فآزرہ، پھر وہ موٹی ہوتی ہے۔ فاستغلظ، پھر اچھی خوب ذرا تناور ہو جاتی ہے۔ فاستوى علی سوقہ، اور وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ڈالا کیا تھا؟ دانہ، کیا بن گیا؟ تناور، درخت۔ فاستوى علی سوقہ، سوق یہ میرے اور آپ کی جو پنڈلی ہے نا، پنڈلی جس میں ہم کھڑے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سوق۔ کیا بولتے ہیں اس کو عربی میں؟ سوق۔ بازار کو کیا بولتے ہیں؟ سوق، وہاں بھی چلنا ہوتا ہے کیونکہ لیٹنا نہیں ہوتا نا وہاں پر۔ بازار کو سوق کسی وجہ سے بولتے ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، چلنا سوق کا مطلب، ٹھیک ہے جی۔ تو سوق کا مطلب وہ پنڈلی جو آپ کے پورے بدن کے بوجھ کو اٹھاتی ہے۔ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع، زراع کا مطلب کسان۔ کسان جب اپنی فصل کو، اپنی کھیتی کو لہلہاتا ہوا دیکھتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ادھر رکیں۔ یعجب الزراع، وہ کسانوں کو خوش کر دیتی ہے کھیتی۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سا راوی ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدنی ہیں، انصاری صحابی ہیں، ام سلیم کے بیٹے ہیں، چھوٹے سے بچے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی ہے 10 سال۔ اللہ کے پیغمبر میرے اس بچے کے لیے دعا کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کے لیے دعا کی، اللہم اکثرہ
اموالا و اولادا وبارک لہ فی وادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کے اندر کثرت اور بہتات کر دے، اس میں برکات ہی برکات ڈال دے، اور اس بچے کو جنت میں داخل فرما۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں پیغمبر علیہ السلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں ہے، میں نے کبھی آپ کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کی پیشانی پر شکن نہیں دیکھی۔ یہ انس کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوجب السراء، کھیتی کسان کو خوش کر دیتی ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر کا روز تھا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا، جس کو آپ منڈے بولتے ہو، سوموار بولتے ہو آپ۔ پیر کا روز تھا۔ ہم صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، امامت میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں۔ کس کی امامت میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے مرض الموت کے ایام چل رہے تھے، وہ ایام جن میں آپ علیہ السلام شدید بیمار ہوئے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں پیر کے روز فجر کے ٹائم آپ حجرہ صدیقہ سے پردہ ہٹا کر برآمد ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا، سامنے آئے۔ انس کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا کہ پردے سے نمودار ہو رہے ہیں، تو آپ نے مصلی چھوڑنے کا سوچا اور پیچھے صف میں آنے کا کوشش کی، تاکہ اللہ کے پیغمبر کو مصلی دیا جائے اور میں پچھلی صف میں آ جاؤں، پہلی صف میں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ سے اشارہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنی جگہ پر قائم رہو اور سٹل نماز کو پڑھاتے جاؤ۔ انس کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم صحابہ کرام کئی دنوں کے بعد ہم نے رسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ مرض الموت میں گھر کے اندر تھے نا، باہر نہیں آتے تھے، بہت بخار تھا آپ کو، اور قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ کر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا کر چمٹ جائیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے محبت اور شوق کا یہ عالم تھا۔ آپ نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے پردہ گرایا اور واپس چلے گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، کہ آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں نے 23 سال جو محنت کی ہے اس کا پھل میری آنکھوں کے سامنے ہے، کیسے مسجد نبوی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تمام صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انس کا بیان ہے، انس ہی کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بخاری کے اندر ہے۔ انس کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک اليوم، اسی روز پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھو، لیغیظ بہم الکفار، اللہ ان صحابہ کے ذریعے کفار کو جلاتا ہے، وہ غضبناک ہوتے ہیں، کس کو دیکھ کر؟ نبی کے صحابہ کو۔ اللہ اکبر۔ لیغیظ، تاکہ غیظ و غضب میں آ جائیں، بہم، ان صحابہ کو دیکھ کر، کون؟ الکفار، جتنے بھی کافر ہیں، وہ کبھی نبی کے صحابہ کو برداشت نہیں کریں گے۔ پھر آخر میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر وہ چیز، میرے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، سیرہ پڑھ رہے ہیں ہم، ہر وہ چیز میری امت کے لوگوں جو تمہیں اللہ کی جنت کے قریب اور اللہ کی جہنم سے دور کرے گی، الا وقد بینت لکم، میں نے تمہیں بتا دی ہے، کچھ نہیں چھوڑا، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی جنت کے قریب کرے گی اور اس کی جہنم سے دور کرے گی، الا وقد بینت لکم، آگے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اس نقطے کو یاد رکھو، میں تمہیں واضح، صاف، روشن، کلیئر، اجلی، نقی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح ہیں، اندھیرا ہے ہی نہیں، شک و شبہ ہے ہی نہیں ہے،
کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ ہے ہی نہیں. میری شریعت میں رات نہیں ہے، دن ہی دن ہے، اجالا ہی اجالا ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. پیر کو فوت ہوئے، وتوفی ذلک الیوم، اور مرض الموت کے ایام تو دیکھو، سفر کے مہینے کے بالکل آخر میں 28 یا 29 سفر کا مہینہ، ربیع الاول سے پچھلا مہینہ جو سفر کا مہینہ، بقی غرقد میں کسی جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے گئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. واپسی پر آپ کے سر پہ درد اٹھا ہے، وہ جان لیوا ثابت ہوا ہے. تقریباً 12 سے 15 دن بیمار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بخار کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، بخار چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ نے فرمایا جاؤ 7 مختلف کنووں سے 7 پانی کے مشکیزیں بھر کے لے کے آؤ. جب پانی لایا گیا فرمایا مجھے ایک ٹب لگن میں بٹھاؤ، اس پانی کو مجھ پہ بہاؤ تاکہ بخار چلا جائے. اللہ اکبر. آپ پر پانی بہایا گیا، تھوڑا سا افاقہ ہوا، اور بخار کا عالم یہ تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ گر جاتے تھے، آپ کے قدم آپ کو اٹھا نہیں سکتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ کے قدم آپ کے جسم کو نہیں اٹھاتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، پھر ہوش آتا تھا، پھر بے ہوش، پھر ہوش. اس ہوش اور بے ہوشی کے عالم میں صحابہ کرام نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے. جب دیکھا اب میں مسجد میں جانے کے قابل نہیں رہا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آئے ہائے ہائے، لوگوں ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دو اس کو. اور ساری دنیا کی تاریخ اکٹھی کر کے پڑھ لو، ساری دنیا کی جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کی تاریخ کو اٹھاؤ. 18 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی حیات میں، زندگی میں صحابہ کو پڑھائیں. کتنی؟ 18 نمازیں، سب اس کے اندر موجود. مرو ابا بکر. عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، وہ دل کے بہت نرم ہیں، آپ کسی اور کو حکم کیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کیونکہ آپ علیہ السلام جب کہا تو عائشہ صدیقہ نے جب یہ کہا تو آپ علیہ السلام کو غصہ آیا. فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو، نکل جاؤ میرے کمرے سے، بول رہا ہوں کہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے رضی اللہ تعالیٰ. تم سب یوسف والیاں ہو، یہ رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جو بات بول رہا ہوں اس پہ عمل کرو. کیونکہ بخار میں انسان کی حالت تھوڑی سی کیا ہوتی، تھوڑا افاقہ ہوا. فرمایا اب مجھے مسجد میں لے کر جاؤ. عائشہ صدیقہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے 2 بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں گئے. ایک طرف فضل بن عباس تھے، یا عباس بن عبد المطلب تھے، یا قسم بن عباس تھے، مختلف نام ہیں، اور دوسری طرف علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کے الفاظ ہیں دونوں کے کندھوں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ٹکا نہیں پا رہے، جما نہیں سکتے، آپ کے پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. عائشہ کا بیان ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے قدموں کے نشانات زمین پر لگ رہے تھے. سیدھا آپ کو مسجد نبوی میں جا کر بٹھایا گیا. مسجد نبوی میں جب آپ پہنچے، صحابہ اکرام نماز میں مشغول تھے، ابو بکر کی امامت میں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کے پہلو میں جا کر بٹھا دیا گیا. مصلی پر کتنے لوگ ہیں؟ 2. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. امامت کون کر رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بیٹھ کے امامت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے. بخار کا عالم یہ ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کی اقتدا ابو بکر صدیق کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر صدیق کی اقتدا صحابہ کر رہے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ کو کون لے کر آ گیا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ. دوسری طرف عباس کا خاندان تھا، مختلف نام ہیں. یہ سب لوگ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ پیچھے ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں.
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام پر جو مشکلات، اللہ کی قسم، عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، پڑھیں آپ، میں آپ کو بولتا ہوں آپ سیرت کو اٹھائیں، الرحیق المختوم میں جا کر پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بارے میں پڑھیں، اگر آپ کے پاس جگر اور دل ہے تو پڑھ سکو گے، ورنہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ بے اختیار اللہ کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے، کیا پیغمبر پر مشکلات آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ ڈال ڈال کے اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اللہ اکبر، بخار کا عالم چھوڑ ہی نہیں رہا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الا ان للموت سکرات، میری امت کے لوگوں سنو، موت بہت مشکل ترین چیز ہے، موت بہت بڑی مصیبت کا نام ہے، موت اپنی پوری سختیوں کے ساتھ طاری ہوگی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، سکرات سمجھ دیو نا، نزع کا عالم سکرات۔ پھر کیا کہا؟ رب اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیوں پر مدد فرما، اللہ اکبر۔ فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کے مقام پر یہودیوں نے جو مجھے زہر آلود گوشت کھلایا تھا، میں آج اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے سینے کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ انسان پہ جب بخار ہوتا ہے اس کا جو دفاعی سسٹم ہوتا ہے، جس کو آپ امیون سسٹم بولتے ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ویک ہو جاتا ہے۔ جب ویک ہوتا ہے تو جسم کے اندر جو بیماری ہوتی ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ کیونکہ خیبر کے مقام پر جب آپ کو زہر آلود گوشت دیا گیا، آپ نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، ادھر آؤ میرے پاس، 2-3 سوال کیے۔ ایک سوال ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ نے کہا فلاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے غلط بولا، تمہارا باپ وہ نہیں، تمہارا باپ وہ ہے، تم نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں کچھ اور سوال پوچھوں، لمبی حدیث ہے مختصر بیان کر رہا ہوں، کچھ اور سوال پوچھوں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کیسے بولیں گے؟ جھوٹ بولیں گے تو پکڑے جائیں گے، آپ تو پکڑ لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں بتاؤ تم نے جو مجھے گوشت کھلایا تھا اس میں زہر ملایا تھا یا نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ ہم نے ملایا تھا صلی اللہ۔ کیوں؟ یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہو یا جھوٹے نبی ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ کا سچا رسول ہے اس کو زہر بھی نقصان نہیں دے گا۔ دیا نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جن لوگوں نے زہر کھایا وہ مر گئے تھے دوسرے لوگ، آپ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن کی آیت سنو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کو منعن امت تک پہنچاؤ، ایسے ہی ڈیلیور کرو اس کو، منعن، بغیر کسی کمی بیشی کے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آگے سنو یہ سخت بات ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یوں نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ نے آپ کو جو رسالت کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری دی ہے آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں کے سامنے حق بیان کرو گے لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے، پرواہ مت کرنا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کون فرمائے گا؟ اللہ۔ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ نے اپنے سیکورٹی اہلکاروں کو بھی بولا تھا اب گھر جاؤ، چھٹی ہے تمہاری، اب مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، تاریخ اٹھا کر دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا پیغمبر علیہ السلام پر 17 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے۔ کتنی مرتبہ؟ 17۔ ہر بار اللہ نے بچایا اور بال بال بچایا اللہ۔ فرمایا عائشہ وہ جو خیبر کے مقام پر مجھے یہودیوں نے زہر کھلایا تھا آج میں اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں۔ عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سیکھا تھا، اس بچی کا کیا کہنا، خدا کی قسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امت مسلمہ کا ایک اعزاز ہے، یہ خاتون ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بیان کرنے میں صحابہ اکرام میں صحابیات میں عائشہ کا دوسرا نمبر ہے۔ کتنا نمبر ہے؟ دوسرا۔ پہلا کس کا ہے؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا خاتون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم صحابہ اپنے قلم دوات لے کر حجرہ صدیقہ کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ ان کو بتایا کرتی تھیں، اللہ اکبر، غلطیاں نکالا کرتی تھیں، فتاویٰ دیا کرتی تھیں. ایک سائل آیا کہنے لگا عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتاؤ اماں جان، اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو، غسل فرض ہو جائے، تو عورت کیا اپنی سر کی مینڈیاں کھولے گی؟ مینڈیاں بنا دی تھی نا چھوٹی چھوٹی سر کے بالوں کی، خواتین چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہوتی تھی، اس کو مینڈی بولتے ہیں، کافی ساری بن جاتی ہیں بالوں سے. کیا وہ کھولے گی؟ کہا نہیں. کیوں کھولے گی؟ پانی تو سر کے بالوں کی جڑوں کو پہنچانا ہے نا، وہ جڑوں کو پانی پہنچ جائے وہ پاک ہو جائے گی، یکفی. کہا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، اس کو چوٹیاں کھول کر غسل کرنا چاہیے. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ نے کہا عبداللہ بن عمر کو کہو کہ وہ خواتین کو کہو اپنے سر کے بال گنجے کر دیں، وہاں یہی بہتر ہے ان کے لیے. یعنی کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم غسل کیا کرتی تھی، غسل جنابت، اور ہماری مینڈیاں ہوتی تھیں، ہم نہیں کھولا کرتی تھی، ہم پانی بالوں کی جڑوں کو پہنچا دیتی تھی. بڑے بڑے صحابہ خدا کی قسم، جلیل القدر صحابہ خدا کی قسم، حجرہ صدیقہ کے باہر کھڑے ہوتے تھے. آپ کا حجرہ مدرسہ تھا خدا کی قسم، محدثین کے لیے، مفسرین کے لیے، سب کے لیے. حجرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاتون نے ڈائریکٹ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کچھ سیکھا. آپ کا انتقال کب ہوا جی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے. عائشہ صدیقہ 59 ہجری، 59. کتنا لمبا عرصہ ہے، کہاں 11 ہجری اور کہاں 59 ہجری. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتی تھی معوذتین، فلک اور ناس. خاتون کا بہت بڑا مقام، لیکن یاد رکھو اس کا مقام گھر کے اندر ہے. پوری ذخیرہ احادیث اٹھا کر دکھا دو مجھے، عائشہ صدیقہ نے کبھی جا کر مسجد نبوی میں خاتون کو درس دیا ہو؟ کبھی بتا دو مجھے. کبھی خواتین کو مسجد نبوی، سادی تو تھی مسجد نبوی، کیوں نہیں دیا درس؟ اپنے حجرہ کے اندر بیٹھا کرتی تھی. حجرہ کے اندر چونکہ ان کو قرآن کی آیت پتہ تھی، سورۃ احزاب کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وہ حجرہ اپنا انہوں نے مرکز بنایا ہوا تھا، وہاں آتے تھے. ابو ہریرہ کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حجرہ صدیقہ کے آگے سے جب گزرتا تھا اونچی آواز سے حدیث پڑھا کرتا تھا، بلند آواز سے، تاکہ اماں عائشہ سنیں، اگر کوئی غلطی ہو تو نکال دیں. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہیں عائشہ تو میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے معوذتین، فلک اور ناس سیکھی ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہوا علم میں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی، پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی تاکہ آپ کی تکلیف میں کمی آئے ان ایام میں. اللہ اکبر. حالت یہ تھی. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ کے بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ عبد الرحمن بن محمد بن ابی بکر. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن ابی بکر حجرہ صدیقہ میں آئے، آپ کی جیب میں مسواک تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک دیکھی، آئے ہائے، مسواک سے پیغمبر کو کتنی محبت تھی صلی اللہ. مسواک کیا کرو، آج تو ہمارے پاس برش ہے نا، چھا 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 لگے ہوئے ہوتے، اس میں دبانا نہیں ہوتا. مسواک میں کیا کرتے ہو آپ؟ چباتے ہو. چبانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو مسوڑا ہوتا ہے نا اوپر کا، یہ مضبوط ہوتا ہے. آئے روز آپ روٹ کنال کرا رہے ہوتے ہو، چھا 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 چھا. آپ انشاءاللہ مسواک کر کے دیکھو، بڑے فوائد ہیں اس کے اندر. السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک منہ کی پاکیزگی اور طہارت ہے، اور اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اللہ لولا ان اشک علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، ہر وضو اور نماز کے ساتھ میں ان کو مسواک کا تاکیدی حکم دیتا. جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح نماز کے لیے مسواک بھی ضروری ہے، لیکن مشقت ہے اس کے اندر، میں نے حکم نہیں دیا.
اور اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا میں ان کو عشاء کی نماز لیٹ پڑھنے کا حکم دیتا، تاخیر کے ساتھ۔ چاروں نمازیں اول وقت میں افضل ہیں، عشاء کی نماز آخر وقت میں افضل ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو تو صحیح، جبریل ہمیشہ میرے پاس آتے تھے اور مجھے ہمیشہ مسواک کی تاکید کرتے تھے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ مسواک کر کر کے میں اپنے مسوڑوں کو چھیل دوں گا اور زمین سے درخت ختم کر دوں گا۔ جبریل ہمیشہ مجھے حکم دیتے تھے، اللہ کے پیغمبر مسواک مسواک مسواک۔ تو عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ برش نہیں کرو، کرو اس کو، کر لو ایک دفعہ دن میں، لیکن پانچوں نمازوں کے ساتھ مسواک آپ کے پاس ہو، اس کو چباؤ اچھے سے، چبا کر اس سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے۔ اسلام کے اندر بڑی، پیغمبر کی سنتوں میں بڑی حکمتیں ہیں۔ آج سائنس پروف کر رہی ہے، لیکن ہمارا ایمان سائنس سے پہلے ہے انشاءاللہ۔ سائنس کی پروف کی وجہ سے ہمارا ایمان نہیں ہے، یاد رکھو، ایسا ہی ہے، وہ بتاتی رہے، لیکن ہمارا ایمان تو اس سے پہلے سمجھ آئی یا نہ آئے انشاءاللہ۔ تو فرمایا عبد الرحمن بن ابی بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے جب مسواک کو دیکھا آپ کو لگا کہ مسواک کرنا چاہیے۔ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے مسواک اٹھا کر اللہ کے پیغمبر کو دیا، لیکن آپ علیہ السلام کی نقاہت، آپ علیہ السلام کی کمزوری کا عالم یہ تھا، مسواک منہ میں ڈالا چبا نہ سکے، حدیث کے الفاظ نہیں چبا سکے، بخار۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے لے کر نا اپنے دانتوں میں چبایا اس کو، اللہ اکبر، چبا کر رسول کائنات کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا چھوڑتے ہوئے میرا لعاب، یعنی منہ کے اندر جو تھوک ہے لعاب، اور پیغمبر علیہ السلام کا لعاب اکٹھا کر دیا، اللہ اکبر۔ اور میرا یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے روز، میری گھر میں میری ہی باری تھی اور میری چھاتی اور میری گود کے بیچ میں آپ کا سر تھا، روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر، میری گود میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ آپ مسجد نبوی میں گئے، مرض الموت کے ایام میں خطبہ دیا، یہ بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ آج تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا جو کچھ ہوا 2 دن پہلے، ایسے لگتا تھا 25 دسمبر ہے، خدا کی قسم ایسے لگتا تھا۔ بھلا میلاد اسلام میں کہاں؟ کون سا مسلمان ہے جس کو پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا مسلمان؟ ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، لیکن آپ کی میلاد کیسے منائی جائے یار؟ کیا ہو رہا ہے؟ مرد و زن کا اختلاط، بچے بوڑھے جوان مرد خواتین سب ایک جگہ اکٹھے، کون سا دین ہے؟ آپ نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے بعد مرد اور خواتین دونوں اکٹھے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ نہ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ خواتین انتظار کریں، مرد چلے جائیں اس کے بعد جائیں گی، اختلاط نہیں ہو سکتا، مکس نہیں چل سکتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو کہا ایک خاتون مسجد کے اندر گئی، خاتون مسجد کے اندر گئی خوشبو لگا کر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزری، انہوں نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا، انہوں نے کہا یا امۃ الجبار، او جبار خداوند کی لونڈی، کیا تو نے خوشبو لگائی ہے؟ ہاں لگائی ہے۔ فرمایا میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کوئی خاتون خوشبو لگا کر مسجد میں بھی چلی جائے اسے مسجد میں نہیں جانا چاہیے، واپس گھر آئے غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب احتیاط اللہ کے نبی نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ آخرت میں اللہ کے پاس جائے، اس نے آخرت میں جانا پسند کر لیا ہے، دنیا نہیں چاہیے اس کو۔ ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے، بکان شدیدہ، لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بعد میں پتہ چلا وہ شخص جس کو اختیار ملا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تبھی تو کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اللہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں میں حاضر ہوں
کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے، اگر میں کسی کا مقروض ہوں مجھ سے مطالبہ کرے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر کے روز دنیا سے رخصت ہو گئے، ہاں، بڑے بڑے صحابہ، حضرت انس کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو اس کو، ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارا ہوم ورک مکمل نہیں ہے، یہ ہم طلباء اپنے آپ کو ہم علماء نہیں کہتے، ہم طالب علم ہیں، ہماری یہ غلطیاں ہیں کہ ہم نے آپ کو دین حق صحیح معنوں میں نہیں بتایا، بتانا چاہیے تھا ہمیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری زندگی کی ساری خوشیاں، ساری عیدیں اس دن پہ قربان جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تھے۔ ہماری زندگی میں اللہ کی قسم اتنا خوشی والا دن کبھی نہیں آیا، اور ہماری زندگی کے سارے دکھ در تکلیف ایک طرف، وہ ایک دن ایک طرف جس دن محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے بڑھ کر المناک، غمناک، غمخوار اور سوگوار دن ہماری زندگی میں کبھی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اور خوشی کا دن وہ ہے، غم کا دن وہ ہے۔ بتاؤ خوشی کے دن کو کیا صحابہ نے ہر سال سیلیبریٹ کیا؟ سوال ہے کہ پچھلے سال اس مہینے کی فلاں تاریخ کو پیغمبر علیہ السلام کی مدینہ میں آمد ہوئی تھی، اب سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، کیا بول رہے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ گانوں کی دھنوں پر، وہ گانا، وہ موسیقی، وہ آلات موسیقی جن کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری رسالت اور بعثت کے بے شمار مقاصد رکھے، ایک مقصد یہ بھی رکھا کہ میں آلات موسیقی کو توڑ کے پھینک دوں۔ تم اسی پر نعتیں پڑھ رہے ہو، اور نعت پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن جس طرح تم پڑھ رہے ہو ایسے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ ہماری زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا دن اور اس سے زیادہ غم والا دن کون کہہ رہا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ عمر بن خطاب نے کہا جو کہے گا پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، لقطعت عنقہ، میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدھے حجرہ صدیقہ میں گئے، آپ کے چہرہ پر انور سے کپڑا ہٹایا، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا اللہ آپ پر دو موتوں کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ لوگ کہہ رہے ہیں آپ مرے نہیں، آپ مر چکے ہو، جو موت آپ کے مقدر میں لکھی تھی وہ آپ کو مل چکی۔ پھر واپس آئے گا، عمر بن خطاب سے کہا بیٹھ جاؤ، نہیں سن رہے عمر بن خطاب، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھے اور خطبہ دیا، ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ویقول اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ بس اتنا سا خطبہ ہے، بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، او لوگو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سن لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، ان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سنے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ جاوید ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس بات پر قرآن کی آیت کو ریفرنس کیا، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران، وما محمد الا رسول، پارہ نمبر 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض رسول ہی تو ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے قبل رسول آئے اور چلے گئے، افإن مات، اگر پیغمبر علیہ السلام مر جائیں، مات او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین سے پلٹ جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنے دین سے پلٹ جائے گا الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، ہو نہیں سکتا کوئی ذی روح اللہ کے حکم کے بغیر موت کا نوالا بن جائے، چونکہ اللہ نے ہر ذی روح کا ٹائم لکھا ہوا ہے، کتابا مؤجلا۔ جب یہ قرآن کی آیت سنی وما محمد الا رسول، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم میرے قدموں نے
میرے قدموں نے میرے جسم کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں زمین پہ گر گیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہم میں نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ جنازہ کیا تھا؟ مرد، خواتین اور بچے حجرہ صدیقہ میں جاتے تھے، باری باری پڑھ کے درود واپس آ جاتے تھے۔ چونکہ آپ کو پیر کے روز آپ کا انتقال ہوا اشراق کے وقت، تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم تھا جو تاریخ سے ہمیں ملتا ہے۔ پیر کا پورا دن، پھر منگل کا پورا دن، منگل کی رات کو جو اگلا دن بدھ ہے آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ جو اتنا ٹائم لگا کیونکہ لوگ آ رہے ہیں، جگہ تھوڑی تھی نا، لوگ بہت زیادہ تھے۔ اب آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ کسی نے کہا آپ کو بیت المقدس لے کر جایا جائے، یا تمام انبیاء کے مسکن و مدفن ہیں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی جس جگہ پر اس کی وفات ہوتی ہے وہی جگہ اس کی مدفن ہوتی ہے۔ حجرہ صدیقہ کو ہٹایا گیا وہاں سے سامان، اور وہاں لوگ لائے گئے، اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد کو تیار کیا گیا، اور منگل کی رات کو آپ کو لحد میں اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے مرض الموت کے ایام میں ایک بات کہی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اللہ اکبر، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ لا تتخذوا قبر عیدا، میری قبر کو بیلا مت بنانا، میری قبر پر میلے مت لگانا۔ گزرتے ہوئے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر بن خطاب، بس نکل جاؤ۔ ادھر لکھا ہوا ہے جالی پر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، وہاں بھی احترام ہے، یاد رکھو، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، اور پڑھتے ہوئے نکل جاؤ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وجہ تھی ہم نے پیغمبر کی قبر کو چاروں طرف سے بند کر دیا تھا، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہیں لوگ ادھر ادھر سے آ کر آپ کی قبر پر کوئی ایسے کام نہ شروع کر دیں جو غیر شرعی ہوں۔ اس خوف کی وجہ سے ہم نے آپ کی قبر کو چاروں طرف سے بند کر دیا۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا ہم آپ کی قبر کو کھلا چھوڑ دیتے ہر عام و خاص کے لیے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہے۔ تو حجرہ ہے یہ جی، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، قبر مبارک ہے۔ آپ کے گھٹنے کے قریب، قبر کا وہ حصہ جہاں آپ کا گھٹنا آتا ہے، آپ کے گھٹنے کے قریب ابو بکر صدیق کا سر ہے، یہ دوسری قبر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں یا گھٹنے کے قریب تیسری قبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں اور یہاں یہ جگہ خالی رہ گئی نا اللہ کے نبی کی قبر کی، تو یہ جگہ کس کی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے۔ جو عمر بن خطاب کی جگہ تھی وہ کس نے اپنے لیے رکھی تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ کس کو دیا؟ عمر بن خطاب کو۔ بیٹے کو بھیجا، جا کر کہو عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں جگہ دے دو، یہ نہ کہنا عمر امیر المومنین کہہ رہے ہیں، نہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تین قبریں، چوتھی جگہ کس کے لیے ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم سلام اللہ علیہ، ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ حجرہ صدیقہ تھا، بس یہ کمرہ ہے جی، پیغمبر کی یہ رہائش تھی۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، اگر وہاں پتہ نہ فٹ بال کھیلنا چاہیں تو آرام سے کھیل سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا چھوٹا سا حجرہ تھا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کائنات کی سب سے عظیم اور اعظم ترین ہستی۔ مالی و دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری تو حالت اس راکب اور اس مسافر کی ہے جو سفر کرتے کرتے راستے میں تھک گیا، ایک ذل آور یعنی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا، تھوڑا سکون کیا اور آگے نکل گیا۔ ایاکم والتنعم،
میری امت کے لوگوں بہت زیادہ ناز اور نخرے والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ والے نخرے والے نہیں ہوتے، یاد رکھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، ایک جنگ میں دعا کر رہے ہیں، جنگ ہے، مہاجرین اور انصار موجود ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین میرے صحابہ جو تیرے دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، گھر بار چھوڑ رہے ہیں، اہل و عیال چھوڑ رہے ہیں، کاروبار و تجارت چھوڑ کے تجھے راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے. اللہ آمین کہو. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے خدا را ہمیں ذرا ڈھول ڈھمکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ناچ گانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ ہم سب کی بات فرمائے. اب تو میلاد ایسی ہے جس میں حوریں بھی آ رہی ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اب جس نے میلاد نہ بھی منانی ہو نا، وہ حوروں کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے. دیکھیں تو صحیح وہ حوریں کو. بھائی حوریں نہیں ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ. ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. جن کو الٹا سیدھا کام پہ لگا دیا، دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرم و حیا کی چادر اور چار دیواری کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق بتا، حق کو سمجھا، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. باطل بتا، باطل سمجھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وشکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی جی. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.